5 ہجری میں پھر حرمین شریفین گئے. مکہ معظمہ کی زیارت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی حاضری کے بعد ایک دن عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے کہ روضہ نبی سے آواز آئی. خادم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ معین الدین کو بلایا جائے. خادم یہ سن کر جو ہے وہ حیرت و استعجاب میں پڑ گیا کہ قبر نبوی سے آواز آئی ہے. فوراً دوڑا مسجد نبوی میں, کون ہے معین الدین؟ کئی لوگ کھڑے ہو گئے معین الدین نام کے. لوگوں نے کہا کس معین الدین کو تم پکار رہے ہو؟ خادم کچھ نہ سمجھ سکا. پھر آیا بارگاہ نبوی میں قبر نبوی کے پاس. پھر قبر نبوی سے آواز آئی معین الدین چشتی کو بلایا جائے. پھر خادم آیا اور کہا کہ قبر نبوی سے آواز آ رہی ہے, تم میں معین الدین چشتی کون ہے؟ اسے بلایا جا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ غریب نواز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور اپنے نصیبے پر جو ہے وہ ناز کرنے لگے اور دوڑے دوڑے جو ہے وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے. لیکن ادب بحال تھا, درود زبان پر جاری تھا, عشق جاری تھے. بارگاہ نبوی میں پہنچے, آواز آئی معین الدین اندر آ جاؤ. آپ اندر چلے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی ماتھے کی آنکھوں سے جو ہے وہ کی غریب نواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غریب نواز کانفرنس, غریب نواز کانفرنس. مجاہد جب دوسرے سفر میں شیخ کے ساتھ گئے تھے تو اللہ نے قبول فرما لیا تھا, اور اب جب تیسرے سفر میں مسجد نبوی پہنچے ہیں تو رسول اللہ نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور فرمایا معین الدین ہم تم ہمارے دین کے معین ہو. ہائے ہائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما دے کہ تم ہمارے دین کے معین ہو, اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا. فرمایا لیکن تمہیں ہندوستان جانا ہے, اجمیر جانا ہے. اسی وقت آپ نے حکم دیا اجمیر جانے کا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انار عطا فرمایا. فرمایا کہ اس میں دیکھو. غریب نواز نے جب اس انار میں دیکھا تو ہندوستان کا پورا نقشہ اس میں نظر آ رہا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ خواب میں غریب نواز کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ ہندوستان کہاں ہے, پھر اجمیر کہاں ہے. پورا نقشہ, محل وقوع اور اس کی تفصیل جو ہے وہ سب کچھ بتائی گئی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نکلے. اب غریب نواز کو ایک مشن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرما دیا تھا. اب جو ہے وہ انہیں ہندوستان آنا تھا, رخت سفر باندھنا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبلغ بنا کے, داعی بنا کے, مصلح بنا کے ہندوستان بھیجا تھا تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے کہ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. آج جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں, شرک میں مبتلا ہیں, معین الدین تمہارے ذریعے سے انہیں ہدایت ملے گی اور وہ جنت کے مستحق بن جائیں گے. چنانچہ یہ جو واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کا ذکر جو ہے وہ بیداری میں جو ہے وہ زیارت نصیب ہوئی. سیر الاقطاب کے مصنف نے اسے نقل کیا ہے, اور سیر الاقطاب ایک ایسی معتمد اور مستند کتاب ہے کہ علی میاں ندوی نے بھی اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں اس کتاب کا بار بار حوالہ دیا ہے. تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, غریب نواز نکلے. 40 افراد آپ کے ساتھ تھے. کتنے؟ ہندوستان آئے تو سب سے پہلے ملتان آئے, اور وہاں پر 3 سال آپ نے قیام فرمایا. کتنے سال؟ غریب نواز کی زبان فارسی تھی. کیا تھی؟ اور ہندوستان والوں کو فارسی نہیں آتی تھی. تو ملتان میں 3 سال آپ نے قیام کیا اور سنسکرت زبان جو ہے وہ سیکھ لی. سنسکرت زبان, تاکہ جس مشن پر جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی جو بھاشا ہے, جو زبان ہے, اگر داعی اور مبلغ اسے نہ جانتا ہو تو بڑی دشواریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اس لیے 3 سال ملتان کے دوران قیام آپ نے جو ہے وہ سنسکرت زبان جو ہے وہ سیکھ لی. اور پھر اس کے بعد وہاں سے لاہور آئے, اور لاہور سے پھر امرتسر کی سرحد جو ہے وہ قریب ہے, امرتسر کے راستے سے دہلی آئے. اجمیر پہلے نہیں گئے, دہلی آئے, اور دہلی میں جو ہے کچھ عرصہ قیام کیا, اور اپنے خلیفہ
حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں جو ہے وہ مامور فرما دیا کہ دہلی میں میری غیر موجودگی میں دعوت کا، تبلیغ کا، رشد و ہدایت کا کام تمہیں کرنا ہے۔ چھوڑ دیا قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں، اور خود جو ہے وہ اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔